نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاۃ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حضرات محترم، یہ سورۃ بقرہ کی آیات 43 تا 46 آج کے درس قرآن میں یہ زیر بحث رہیں گی۔ خطاب بنی اسرائیل ہی سے ہے، یہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ بنی اسرائیل ہی سے خطاب چلے گا، سارا انہی کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو دعوت دی ہے، دعوت اصلاح دی ہے، اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی ہے، اور کچھ کرنے کی جو ان کو پہلے سے بھی تعلیم اور ہدایات ان کے پاس تھیں، ان کو اس پہ متوجہ کیا ہے کہ وہ اس پہ آ جائیں۔ ان میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں گویا ان کو چھوڑ کر اس حقیقی اسلامی راہ پر آ جائیں جو قرآن مجید ان کو دے رہا ہے۔ ہم بھی 14 صدیاں بیت گئیں نزول قرآن کو، بلکہ 14.5 ہی ہونے والی ہیں، تو 2 دور آئے ہم پر زوال کے، اور دونوں دفعہ 2 دور ہی ہیں عروج کے۔ اب یہ تیسرا دور جو ہے نا جی، یہ زوال کا دور ہے، اور پہلا جو زوال تھا وہ یعنی مسلم قوم کے پوٹینشل وہ اتنا ضائع نہیں ہو گیا تھا، یا اسلامی تعلیمات کے ساتھ وابستگی اتنی کمزور نہیں پڑ گئی تھی کہ ہم دوبارہ اٹھ نہ سکتے۔ وہ کچھ نہ کچھ توانائی موجود تھی، چنانچہ ہم دوبارہ اٹھے اور پھر زوال کا شکار ہوئے، اور اب یہ 1699 گویا 17ویں صدی عیسوی کا اختتام تھا اور 18ویں صدی عیسوی کا آغاز تھا، جب ہم زوال سے دوچار ہوئے، ہمارا زوال شروع ہوا۔ پھر 1924 میں خلافت کے خاتمے کے بعد گویا زوال اپنے اختتام کو پہنچا، اور اسی دوران میں عروج کے اسباب بھی پیدا ہوتے چلے گئے۔ اب ہم بعض معاملات میں اوپر اٹھ رہے ہیں، اور بعض خامیاں ہمارے اندر زوال کی پائی جاتی ہیں، تو اس لیے ہم بھی اسی طرح سے قرآن مجید کے مخاطب ہیں جس طرح کے بنی اسرائیل تھے۔ یہ میں نے پہلے کہا تھا، چنانچہ بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ ہم مسلمانوں کے لیے بھی اس قرآن مجید کی جو تعلیم ہے، اس کے اندر جو ہدایات ہیں ان کو نمایاں کرتا چلا جاؤں گا، تاکہ ہم بھی قرآن مجید سے اسی طرح سے ہدایت پائیں، اور پھر اپنے اندر وہ تبدیلیاں لائیں، اور عروج کے سفر کو اور ذرا تیزی سے طے کریں، تاکہ ہم نقطۂ عروج پر پہنچ جائیں۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ یہ 2 اصطلاحیں ہیں، سب لوگ اکثر ان کو جانتے ہیں کہ اقامت صلاۃ کا معنی ہم نماز قائم کرنا کرتے ہیں، اور ایتاء زکوٰۃ کا معنی ہم زکوٰۃ دینا کرتے ہیں۔ یہ اس کے ابتدائی معنی ہیں۔ جب مکے کے اندر بھی یہی ہدایت تھی، آئی قرآن مجید میں ذکر آیا، مکی صورتوں میں بھی یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی اللہ نے فرمایا، اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے بھی یہی ہدایت تھی۔ اب ہمارے ہاں دور زوال میں آ کے نا جی ایک شکل بن گئی ہے اس کی، ہم صرف اسی تک محدود ہیں، یعنی جو یہ مسجد، امام اور 5 وقت کی نماز، تو یہ پڑھنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں جی اقامت صلاۃ ہو گئی، حالانکہ یہ اس کی ابتدا ہے کہ ہم ایک جگہ جمع ہوں، ایک امامت کی قیادت میں جمع ہوں، ڈسپلن سیکھیں، وقت کی پابندی سیکھیں، اور اطاعت امر سیکھیں، اور آپس میں ملیں جلیں،
اتحاد سیکھیں، محبت سے رہیں، ایک دوسرے کے کام آئیں. یہ ساری چیزیں جوڑتی ہیں ہمیں مسجد کے اندر. اب جب مسجد سے باہر نکلیں تو جو اللہ ہمارا مسجد میں ہے نا وہی اللہ ہمارا مسجد سے باہر بھی ہے. تو جس طرح اللہ نے مسجد میں جو حکم دیا ہے وہ مسجد میں کرنا ہے، اور جو مسجد سے باہر دیا ہے وہ مسجد سے باہر کرنا ہے. وہاں پہ بھی ہم اللہ کے اسی طرح بندے ہیں جس طرح مسجد کے اندر بندے ہیں. لہٰذا ہمیں یہ کہتے ہیں وقت کے امر کو پہچاننا. وقت کا امر یعنی مسجد میں تھے تو قیام، رکوع، تکبیر تحریمہ سے شروع ہو کے پھر قعدہ، پھر سجدہ، پھر جلسہ، پھر سلام، یعنی یہ احکام تھے اس وقت کے. اب جب ہم مسجد سے باہر آ گئے ہیں تو ہم جہاں پہ بھی ہیں، دکان پہ ہیں تو وہاں پہ دیانتدار تاجر بن کے رہنا ہے، آفس میں ہیں وہاں پہ فرض شناس آفس کے کام کرنا ہے، اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کے اندر ہیں، طالب علم ہے تو دیانتداری سے اپنی تعلیم پہ توجہ دینی ہے، استاد ہیں تو دیانتداری سے اپنا علم دینے پہ توجہ دینی ہے. یعنی ایک چھوٹے سے چھوٹا کاشتکار ہے، مزدور ہے، اور انجینئر ہے، اور ڈاکٹر ہے، تو جو جہاں جہاں پہ بھی ہے اس نے اپنے اوپر عائد ہونے والے فرض کو انتہائی اعلیٰ درجے میں کرنا ہے، جسے درجہ احسان کہتے ہیں. اس کو اتنے اچھے طریقے سے کرنا ہے کہ اس کے اندر حسن پیدا کر دینا ہے، خوبصورتی پیدا کر دینی ہے. یہ مسجد سے باہر کی اقامت صلاۃ ہے. ایک مسجد کے اندر کی اقامت صلاۃ ہے، ایک پھر جب نماز پڑھ کے آپ نکلیں تو پھر آپ اللہ کے حکم کے تابع رہیں. اچھا، اسی طرح پھر اب آگے معاشرہ آ گیا. معاشرے کے اندر معاشرے کو چلانے والے ہیں، اس کے حکمران. حکمرانوں پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کو اللہ کے حکم کے مطابق چلائیں، اس کے اندر اللہ کے حکم کو غالب کریں، اللہ کے حکم کے مطابق عوام کو حکم دیں. عدالت کا فرض ہے، عدالت کے جج کی کرسی پہ بیٹھنے والا فرض، وہ واقعتاً عدل دے، انصاف قائم کرے اور اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کرے. جی ایڈمنسٹریٹر، اس کا بھی یہی کام ہے. تو جو کچھ ہم نماز میں سیکھتے ہیں یہ ہم عملی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کی نمازیں صرف گناہ بخشوانے کا ذریعہ آپ بنا لیں ان کو، کہ جی ظہر اور عصر کے درمیان جو گناہ ہوئے عصر پڑھ کے معاف ہو گئے، عصر اور مغرب کے درمیان ہوئے تو مغرب پڑھ کے معاف ہو گئے، اور مغرب اور عشاء کے درمیان ہوئے تو مغرب عشاء پڑھ کے معاف ہو گئے، عشاء اور فجر کے درمیان ہوئے تو فجر پڑھ کے معاف ہو گئے. جی بس گناہ کرتے جاؤ اور نماز پڑھ کے بخشواتے جاؤ، یہ نہیں ہے. بلکہ نماز اس لیے ہے کہ آپ گناہ سے بچیں، نافرمانی سے بچیں. اسی طرح پھر آگے ہے ایتاء زکوٰۃ. زکوٰۃ دو. اچھا، اب ہم 2.5% دے کے نا جی یہ فارغ ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ دے دی. اس کے تہ تک نہیں پہنچتے، مقصد تک نہیں پہنچتے. کیا مقصد ہے کہ آپ اپنے مال کا 2.5% غریبوں میں تقسیم کر دیں، بس یہ مقصد پورا ہو گیا؟ نہیں، مقصد ہے غریب کو اٹھانا. معنی اس کا نشو و نما دینا. جی آپ سامان نشو و نما مہیا کریں. جو مالدار ہیں وہ اپنے مال کو غریبوں غربت دور کرنے کے لیے استعمال کریں، نہ کہ وہ تھوڑا تھوڑا دیتے رہیں اور غریب اس پہ بس اپنا جسم اور روح کا رشتہ برقرار رکھنے میں کامیاب رہیں اور اگلے سال پھر محتاج بن کے انہی کی طرف ہاتھ اٹھا کے اور آنکھیں لگا کے دیکھ رہے ہوں کہ مدد آئے گی تو کچھ کھانے کا سامان ہوگا. نہیں، بلکہ نشو و نما دینا امت کے مالدار طبقات، سرمایہ دار کسی حد تک ٹھیک کر رہے ہیں کہ بھی اپنی ایک مل سے دوسری لگاتے ہیں، تیسری لگاتے ہیں، چوتھی لگاتے ہیں، اس میں روزگار پیدا ہوتا ہے. ہاں جی، بجائے بھیک پہ گزارا کرنے کے لوگ اپنی محنت کرتے ہیں، محنت کش مزدور وہ
اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اپنا خاندان کو پروان چڑھا سکیں. تو یہ عین اسلام ہے. اپنی سرمایہ کو کام میں لا کر غربت کو دور کرنا، پستی کو دور کرنا، پسماندگی کو دور کرنا، اس کام کو آگے بڑھائیں. نہ کہ لوگوں کو فقیر بنائے رکھیں، محتاج بنائے رکھیں اور ان کو اپنی طرف دیکھنے پہ مجبور رکھیں اور ان کی غربت ہی دور نہ ہونے پائے. آپ کے مال بڑھتے چلے جائیں اور غریبوں کی غربت بڑھتی چلی جائے. یہ اس سے مقصود نہیں ہے. مقصود ہے نشو و نما دینا، غربت دور کرنا، پسماندگی دور کرنا، لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کرنا، اپنے کمانے کے قابل بنانا اور انہیں بھی اس سطح پر لانا کہ وہ بھی دینے والے بن جائیں. صرف لینے والے نہ رہیں بلکہ دینے والے بن جائیں. یہ ہے اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ. اور ہر دور کی ضرورت ہے یہ، اور اس سے قومیں سربلند ہوتی ہیں اور فلاح پاتی ہیں. جب زیادہ لوگ خوشحال ہوں گے تو قوم پوری کی پوری خوشحال ہوگی. تو یہ کام کرو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اس وقت یہود کو دیا تھا، اب یہ ہمیں بھی حکم ہے. ہم اکتفا نہ کریں نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے بس یہ فرض ادا ہو گیا. نہیں، فرض شروع ہوا ہے. یہاں سے ہم نے سیکھا، کیا سیکھا؟ اللہ کی اطاعت سیکھی. اب باہر جا کے بھی اللہ کی اطاعت پہ گامزن رہنا ہے. کسی کو دکھ نہیں دینا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا اور دیانتداری سے اپنے فرائض انجام دینے ہیں اور انسان پرور بننا ہے. انسانوں کے کام آنا ہے اور ہر ایک کا فائدہ سوچنا ہے اور فائدہ پہنچانے کی حد الامکان کوشش کرنی ہے. یہ کام کرنے ہیں، یہ مقصود ہے اس سے. ورکعوا مع الراکعین، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو. ایک تو رکوع ہے نا جو ہم کرتے ہیں مسجد کے اندر یا نماز کے اندر، یہ رکوع یہ بھی جھکنا ہے. جھکتے ہیں نا، تو جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، یعنی متحد ہو کر رہو. تفرقہ مت ڈالو اور اپنے ڈیڑھ نیند کی مسجدیں مت بناؤ. آپس میں انتشار اور اختلاف پیدا نہ کرو بلکہ متحد ہو کے رہو. ایک سمت ہو آپ کی، ایک جہت ہو آپ کی اور ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو آپ. تو الگ الگ اپنی صفیں قائم کرنے والے نہ ہوں. پھر یہ وہی بالائی طبقہ ہے. یہ دو طبقے ہوتے ہیں، بلکہ تین میں کہا کرتا ہوں، ارباب اقتدار، ارباب معیشت اور ارباب مذہب. اور حدیث میں دو طبقے ان کو کہا گیا ہے، دو میں نمٹا دیا معاملے کو. ایک طبقہ علماء اور ایک طبقہ عمرا. آج کل علماء کا لفظ صرف مذہبی علم رکھنے والوں کے ساتھ مخصوص ہو کر رہ گیا ہے. یہ حدیث کے اندر مذہبی علوم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. عالم کون ہوتا ہے؟ علم رکھنے والا. کسی بھی چیز کا علم ہو سکتا ہے. تو اب چونکہ علم بڑا وسیع ہو گیا ہے، تو اس لیے اب چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بہت بڑے بڑے اسکالرز ہیں. اسکالرز کہا جاتا ہے انگلش میں، اور اردو میں بھی ہم عام طور پہ یہی لفظ استعمال کرتے ہیں. اور اردو میں مزید کہیں جو محترم اشفاق احمد، ان کے الفاظ میں وہ کہا کرتے تھے اس قوم کو ان پڑھوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، جو نقصان پہنچایا ہے وہ اس کے پڑھے لکھے طبقے نے نقصان پہنچایا ہے. یہ پڑھا لکھا طبقہ، اب اس کو عالم کا ترجمہ آپ یہ کر لیں، پڑھا لکھا طبقہ. تو دو ہی طبقے ہوتے ہیں جو قوم کی قیادت کرتے ہیں. نمبر ایک پڑھا لکھا طبقہ، نمبر دو طاقتور طبقہ جس کے پاس مال ہے. یہ اس کے دو حصے ہو جاتے ہیں، ایک مالدار اور دوسرا اقتدار پہ فائز. مالدار اور مقتدر کا معنی اقتدار پر فائز. تو یہ تین بھی بن جاتے ہیں اور دو بھی بن جاتے ہیں. تو تین سے ذرا تھوڑی وضاحت ہو جاتی ہے، لیکن دو کہہ لیں حدیث کے روح سے. پھر ہمیں علماء اور عمرا. علماء کا معنی پڑھا لکھا طبقہ اور عمرا کا معنی قیادت پہ فائز، قیادت کرنے والا طبقہ. قوم اگر سربلند ہوتی ہے تو انہی دو طبقات کی وجہ سے، علماء اور عمرا. اور کوئی قوم اگر پستی میں جاتی ہے تب بھی انہی دو طبقات کی وجہ سے، علماء اور عمرا. علماء سے مراد پڑھا لکھا طبقہ
اور عمرا سے مراد مالدار اور مقتدر، اقتدار پر فائز۔ یہ 3 طبقے بنتے ہیں اس طرح سے، ارباب اقتدار، ارباب معیشت وسائل پہ قابض، اور ارباب مذہب۔ پڑھا لکھا طبقہ اگرچہ اس میں بھی ہوتے ہیں، لیکن ارباب مذہب بجائے خود بہت بڑی طاقت ہے، اور لوگ مطلب بغیر دلیل کے مانتے ہیں مذہبی طبقے کے لوگوں کی بات کو، اور ان کی اطاعت کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، اور ان کی نافرمانی کو، یعنی اللہ کی نافرمانی کو گناہ سمجھے نہ سمجھے، لیکن اپنے اپنے مذہبی رہنماؤں کی نافرمانی کو گناہ سمجھتے ہیں اس درجے میں۔ تو اب اگر ان میں جمود آ جائے، یا وہ یہ کام شروع کر دیں جیسا کہ علماء یہود نے کر رکھا تھا، لا تلبسوا الحق بالباطل، حق و باطل کو گھٹ مٹ کرنا، آیات الہی کو اپنے ذاتی فوائد کے لیے استعمال کرنا، اور ان کا پست استعمال کرنا، جو سفلی علوم ہیں، نچلے درجے کے علوم ہیں، بجائے اس کے قوم کو اوپر اٹھانا اور ان کے اندر وہ تعمیری جذبات پیدا کرنا اور اعلیٰ علوم کی طرف ان کو متوجہ کرنا، تو اس کی بجائے یہ پستی میں ان کو ڈالنا۔ تو اب ایک خامی یہاں پہ یہ بیان ہوئی ہے کہ جو صاحب امر ہیں، وہ 2 ہی طبقے ہیں، علماء اور عمرا۔ اب یہاں پہ مذہبی طبقہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گا، پڑھا لکھا طبقے ساری میں نے کہا کہ شامل ہیں۔ تو لوگ عام طور پہ جو ان پڑھ ہوتے ہیں وہ پڑھے لکھے لوگوں کی بات مانتے ہیں، اور ایک تو بات مانتے ہیں طاقتور لوگوں کی کیونکہ ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، دوسرا بات مانتے ہیں اپنے رہنماؤں کی، خاص طور پہ مذہبی رہنما۔ تو اب ان کو کہا گیا ہے اتامرون الناس بالبر، کہ بھی لوگوں کو تو تم بڑی نیکی کی تعلیم دیتے ہو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، اور حق کا ساتھ دو، اور دیانتداری سے کام لو، اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو، اور خوب اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی دوسروں کو تم بر کا معنی نیکی، یعنی اچھے اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو اور ترغیب دیتے ہو گویا۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ تو اس قسم کے کئی لطیفے بھی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، کوئی مولویوں کے بارے میں ہیں، کوئی پیروں کے بارے میں ہیں، اور یعنی گھڑے ہوئے بھی ہیں اور چلے ہوئے بھی ہیں، کئیوں کا تجربہ اور مشاہدہ ہوتا ہے، اور کئیوں نے بغض کی وجہ سے گھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ پیچھے کچھ نہ کچھ بنیاد ضرور ہوتی ہے۔ تو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، لوگوں کو جناب تلقین کرتے ہو کہ بھئی تم اللہ کے راہ میں خوب خرچ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ اب کتاب کیا ہے کہ جی اپنے اوپر نافذ کرو، اسلام اپنے اوپر نافذ کرو، اسلام سب سے پہلے خود اس کا عملی نمونہ بنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے، سبحان اللہ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول اس لیے نہیں آئے کہ وہ صرف آپ کو تعلیم دے دیں اور کہیں کہ بھی میں چھٹا ٹوکا، نو، وہ اس لیے تشریف لائے کہ وہ ان تعلیمات پر عمل کر کے دکھا دیں۔ افلا تعقلون، ہاں جی، کیا عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ اب دیکھیں عقل کا استعمال قرآن مجید، یہ الگ موضوع ہے، اس کو کہیں میں آگے بیان کروں گا۔ عقل کے استعمال پہ زور دیتا ہے قرآن، آپ سے عقل کے استعمال کا مطالبہ کرتا ہے، عقل کو بند کرنے کا مطالبہ نہیں کرتا کہ جی یہ ہمارے ہاں ایک مشہور ہے کہ جہاں سے عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مذہب کی ابتدا ہوتی ہے۔ نہیں جی نہیں، عقل سے آپ نے مذہب کو جانچنا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ قد لبثت فیکم عمرا، تمہارے اندر میں نے عمر گزاری ہے، افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے۔ کیا مطلب کہ عقل سے کام لوگے تو مجھے سچا پاؤ گے، میری صداقت پہ پہنچ جاؤ گے، عقل سے کام لوگے۔ لیکن اگر عقل کو بند کر کے رکھو گے اور صرف تقلید آبا پر زور ہوگا اور عقل سے اندھے ہو کر سوچو گے تو پھر تمہارے اوپر وہی تعصبات غالب رہیں گے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور استعانت، مدد طلب کرو صبر کے ساتھ۔ اب صبر بجائے خود ایک ٹرم ہے، ہاں جی، اس پہ بھی میں انشاءاللہ کہیں
آگے چل کے گفتگو کروں گا کیونکہ اس پہ کافی وقت گزر گیا ہے۔ صبر بڑی اہم اصطلاح ہے اور سمجھنے کی ہے۔ ہاں جی، ہمارے ہاں جو، بس اتنا بتا دوں کہ ہمارے ہاں کا جو صبر ہے نا، یہ دور غلامی کا، یہ صبر نہیں ہے، یہ بے بسی ہے۔ جب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا تو کہتے ہیں اچھا جی پھر صبر ہے، ہاں جی صبر کرتے ہیں، تو وہ صبر نہیں ہے اسلام کا۔ ہاں جی، صبر ڈٹ جانے کا نام ہے، استقامت کا نام ہے، قائم رہنے کا نام ہے، کھڑے ہونے کا نام ہے، اور اس کو کہتے ہیں صبر۔ اور پھر اگلی بات کیا ہے؟ والصلاۃ، صلاۃ دعا، نماز بھی ہے، دعا بھی ہے، تو دعا اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کو اپنے دل میں بسا لیں۔ ہاں جی، ہر مشکل کے وقت اللہ کی طرف رجوع کریں، مولا تو ہی مددگار ہے۔ ہاں، کر کے دعا کریں، پہلے اپنا عمل پیش کریں، جد و جہد پیش کریں، مشقتیں پیش کریں، ہاں جی جو اسلام کی راہ میں آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ پیش کریں، اس کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگیں، ہاں جی وہ دعا قبول ہوگی۔ ہاں، تو اس کے اندر اثر ہوگا۔ تو اگر بیٹھے بٹھائے کہیں کہ حالت کو بدل دے مولا، ہماری حالت کو بدل دے، کافروں کو تباہ کر دے، مسلمانوں کو سر بلند کر دے، تو یہ اللہ کا دستور نہیں ہے، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے، سنت نہیں ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ہاں یہ بہت بڑا کام ہے، بہت وزنی ہے، ہاں جی بڑی عظیم یہ جد و جہد ہے۔ الا علی الخاشعین، لیکن جو اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے ہیں نا، خشیت اور خشوع، عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ آزمائشوں میں پورا اترنا اور مشکلات پہ استقامت کا مظاہرہ کرنا، یہ جو اللہ سے کے سامنے عاجز بن کر رہنے والے ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، ہاں جی جو یہاں تو ظن کا لفظ ہوا مطلب استعمال ہوا جس کا معنی ہے گمان، ہاں جی مراد اس سے یقین ہے، جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے سامنے جانا ہے، پیش ہونا ہے، اور اس نے ہمارے اس جد و جہد کو قبول فرمانا ہے، اور اس نے اس پہ جزا دینی ہے اور انعام سے نوازنا ہے اور شاباش دینی ہے۔ ہاں جی آپ اپنی دنیا کے اندر کہ کسی سے شاباش حاصل کرنے کے لیے کتنے بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں، تو یہاں تو اللہ ہے جو کائنات کا مالک ہے، جس کے سامنے جانا ہے، جس کے ہاتھ میں ساری وہ نعمتیں بھی ہیں، انعامات بھی ہیں، ہاں جی اس کے سامنے اس کی خوشنودی، تو جو جن کے اوپر جن کے دلوں میں یہ یقین ہے وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ کہ وہ ایک تو ان رب سے ملاقات اور اسی کی طرف ہم پلٹ کر جانے والے ہیں، ہمارے سارے راستے، ہماری ساری منزلیں، ہمارا سارا رخ اپنے اللہ کی طرف ہے، اللہ کے ہاں پہنچیں گے، وہاں یعنی کہا کہ میرے بندوں میں تم سے راضی، تو دنیا کی ساری مشقتیں ختم ہو جائیں گی اور یاد بھی نہیں رہیں گی، اور جتنا ستم سہا ہوگا ہاں جی وہ بھی کافور ہو جائے گا۔ اللہ کے اس جملے سے، اللہ کی طرف سے یہ ارشاد فرمانے سے کہ میرے بندے میں تجھ سے راضی، بس اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے حضرات اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کر رکھنا ہے، اور بندگی میں فلاح اور کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔